کنٹرول ہی نہیں کر پائیں گے. ابھی بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ فٹ بال بنا ہوا ہے. الیکشن کمیشن بال ادھر پھینک رہی ہے, گورنر ادھر پھینک رہا ہے. کبھی کہتے ہیں میں مشاورت کر رہا ہوں. بھائی آپ کو یہ کس نے حق دیا مشاورت کا؟ آپ کو سپریم کورٹ نے کہا ڈیٹ دیں مشاورت کر کے, آپ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 22 حکومت ہے, یہاں پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہوئی ہے, گورنر پی ڈی ایم کا, نگران کابینہ پی ڈی ایم کی, اور وہ مسلسل آئین کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اعلی عدلیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور جو اس وقت عدلیہ کے خلاف ایک منظم سازش ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے, جو کمپین چلائی جا رہی ہے, اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ ہیں, اپنے اداروں کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ جتنا بھی ظلم کریں گے اس کو ہم برداشت بھی کریں گے, لیکن ساتھ یہ بھی کہیں گے اتنا کرو کہ جتنا پھر کل تم برداشت کر سکو. بہت شکریہ. ایک منٹ تیمور بھائی, آپ کو باتیں جو شوکت بھائی نے کہیں, ایک تو یہ کہ 50 دن ہو گئے, 40 دن کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو بھی ڈیسیجن لے گی, منسٹر, چیف منسٹر, کابینہ, اس کی لیگیلٹی شدید کوسچن مارک ہوگی. اس لیے ہم اگر الیکشن نہ ہو ایک آئینی بحران کی طرف جا رہے ہیں. دوسری بات جو شوکت بھائی نے کہی, یہ تو بڑا کلیئر ہے, پہلے دن سے گورنر نے کہا ہے میں نے ڈیٹ نہیں دینا, الیکشن ہو نہیں سکتے, الیکشن اسٹیبلشمنٹ نے کرانے ہیں. مولانا صاحب نے اس دن بیان دیا تھا, پی ایم ایل این نے بیان دیا ہے, ایم ایل والی ٹویٹس کر رہا ہے کہ پہلے احتساب پھر الیکشن. یہ آپ دیکھ لیں 13 پارٹیاں مل کے عمران خان کو پبلک میں فیس نہیں کر سکتی. میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جیسے شوکت بھائی نے کہا, میں صرف کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج جو الیکشن کمیشن اور گورنر کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد اگر الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس نہ ہوا تو یہ کلیئر توہین عدالت ہوگی, کلیئر آرٹیکل 6 ہے. ہم کل تک دیکھتے ہیں تو پھر ہم امیڈیٹلی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے, کیونکہ سپریم کورٹ نہ صرف فیصلہ سنا چکی ہے, یہ بھی کہہ چکی ہے کہ گورنر نے آلریڈی اپنی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن کو وائلیٹ کیا. اور دوسری چیز, کیونکہ میں بار بار احسن اقبال کو اور یہ 3-4 لیڈرز کو سن رہا ہوں, یہ 4-5 چیزیں بتاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے. میں ان 4-5 چیزوں کا آن دا ریکارڈ جواب دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ چاہے یہ سینسس کی بات کریں یا الیکشنز کے ملنے کی بات کریں, آئین ہوتا ہے. پاکستان کی آئین کی روح جمہوریت ہے, آبجیکٹیوز ریزولوشن میں یہ لکھا ہے کہ سوورینٹی ریسٹس ود اللہ تھرو دا پیپل آف پاکستان. تو اگر الیکشنز ٹائم پہ نہیں ہوں گے, اور 90 دن کا آرٹیکل 105 میں لکھا ہے, مختلف آرٹیکلز میں لکھا ہے, تو یہ پھر آئین نہیں رہا, یہ ہم بڑی سنگین کرائسس کی طرف جائیں گے. اس لیے ہمیں کنٹیمپٹ پہ جانا ضروری ہے. اور دوسرا یہ ذرا ان کے جھوٹ بے نقاب کر دیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ صوبے میں علیحدہ الیکشنز کیسے ہو سکتے ہیں, 3 بار ہو چکے ہیں اور NWFP میں بھی ہو چکے ہیں. مارچ 1951 میں پنجاب میں ہوئے, دسمبر 1951 میں NWFP یعنی خیبر پختونخوا میں ہوئے, اور مارچ 1954 میں بنگال میں ہوئے. پاکستان کا آئین اور انڈیا کا آئین ایک طرح ہے. انڈیا میں بھی 1970 تک الیکشنز ایک جیسے ہوتے تھے, پھر جب ایک بار پہلی ان کی اسٹیٹ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی اس کے بعد الیکشنز علیحدہ سے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ صوبوں کو یا اسٹیٹس کو آئینی خود مختاری ہوتی ہے. یہ پہلا جواب. دوسرا, یہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں, جیسے شوکت بھائی نے بھی کہا, ابھی تو 35 ارب روپے انہوں نے سینسس کے لیے ریلیز کر دیے. یہ مجھے بتا دیں کہ سینسس اس لیے ہوتے ہیں کہ الیکشن ہو سکے, یا الیکشن کا دار و مدار سینسس پہ؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ پہلے سینسس کا ہونا ضروری ہے, 1981 کے سینسس پہ 85 کے الیکشن, 88 کے الیکشن, 90 کے الیکشن, 93 کے الیکشن اور 97 کے الیکشن, 5 الیکشن ہو چکے ہیں. 1998 کے سینسس پہ 2002 کے الیکشن, 2007 کے الیکشن اور 2013 کے الیکشن 3 ہو چکے ہیں. آئین کہتا ہے کہ الیکشن ہوں گے لاسٹ اپرووڈ سینسس پہ. لاسٹ اپرووڈ سینسس 2017 کا ہے, اس پہ یہ پہلا الیکشن ہوگا اپرووڈ, پچھلا چونکہ پروویژنل پہ ہوا تھا. اور جو یہ احسن اقبال بار بار کہتا ہے, یہ بات سن لیں کیونکہ اس کا ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا, کہ اگر سینسس بعد میں ہوا اور نیشنل اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ نئے سینسس پہ ہوا, تو بائی الیکشن پرانے حلقوں پہ ہوں گے یا نئے پہ ہوں گے. میرے خیال میں احسن صاحب فی الحال اپنی ذمہ داریوں پہ زیادہ فوکس نہیں کر رہے,
کیونکہ آج جتنے بھی بائی الیکشنز ہوتے ہیں نا پچھلے جو یہ 8-10 مہینوں میں نیشنل اسمبلی کے ہوئے اور صوبائی اسمبلی کے، یہ سارے ہوئے پرانے حلقہ بندی پہ، جبکہ الیکشن کمیشن نے نئے حلقوں کا اعلان سال پہلے کر چکا ہے. تو اس کا جواب اسی میں ہوا ہے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پچھلے 10 مہینوں سے کہتی رہی ہے. پیسوں کی بات، گورنر کے پی نے تو الیکشنز کی کاسٹ کے پی میں 200 ارب کی کر دی تھی. 200 ارب روپے. میرے خیال میں وہ اپنے بزنس پریکٹسز کو اور الیکشن کی کاسٹ کو ملاتے ہیں. آج سے 1 سال پہلے جب لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کیا 3.8 ارب روپے کا کیا، اور یہ اس دن الیکشن کمیشن سے شاید آن دا ریکارڈ آ گیا کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشنز میں مل کے 20 ارب روپے کا خرچہ ہے. گورنر کے پی نے 200 ارب روپے کا جو ہے وہ کر دیا تھا. کے پی کا الیکشن، اس پہ تو انکوائری ہونا چاہیے کہ یہ باقی 180 ارب روپے یہ کہاں پہ لے جا رہے تھے. پولیس اور آرمی، مجھے یہ نہیں پتا کہ کتنی کی ضرورت ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ 2013 کے مقابلے میں پولیس کی نفری ڈبل ہو گئی ہے، تو جتنی 2013 کے الیکشنز کے لیے اویلیبل تھی اس سے ڈبل اویلیبل ہے. اور آخری چیز سیکیورٹی، کہتے ہیں کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، اس کے بھی ہم نے فگرز نکال دیے. 2008 میں کے پی اور فاٹا میں مل کے 966 انسیڈنٹس ہوئے تھے ٹیررزم کے. 2009 میں 1478، 2010 میں 977، 2011 میں 739، 2012 میں 681 اور 2013 میں 491 اور 2022 میں 184. جو سب سے بہتر سال تھا 2013 تک، اس سے 3 گنا کم. اور یہ تو آپ لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب اس صوبے میں رہتے تھے جب 2009-10 میں ہر روز کہیں نہ کہیں دھماکہ ہوتا تھا. تو اگر آپ یہ سب کچھ دیکھ لیں، بڑا کلیئر ہو گیا کہ ان کی نیت صرف ایک چیز ہے، عوام سے بھاگنے کی. ہاں، اگر انہوں نے صوبے کے اور نیشنل الیکشنز مل کے کرنے ہیں، بالکل یہ ان کے پاس آپشن ہے. آج یہ نیشنل اسمبلی توڑ دیں اور مل کے الیکشنز ہو سکتے ہیں. اگر انہوں نے نہیں توڑنی تو آئین سپریم ہے، صوبوں کی آٹونومی سپریم ہے ود ان دا کانٹیکسٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. تو 90 دن میں الیکشن ہونے پڑیں گے. ایک صرف رعایت جو ہے وہ سپریم کورٹ نے دی ہے کہ منیمم پاسبل ڈیلے آ سکتا ہے. منیمم پاسبل ڈیلے کا مطلب کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو 1-2 دن گورنر ڈیٹ دینے میں دیں، اس کے بعد 54 دن کا جو الیکشن ایکٹ کا پیریڈ ہے اس میں ڈیلے آ سکتا ہے. 8-9 دن سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی ہو گئے. اگر آج کی میٹنگ کے بعد بھی فیصلہ نہیں نکلتا تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن بھی ہمارے ساتھ کورٹ میں یہی جو ہے وہ پوزیشن لے گا کہ گورنر جو ہے وہ اپنے آپ کو آرٹیکل 6 کو ایکسپوز کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ. سر، آپ نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو عدلیہ بچاؤ تحریک آپ لوگ شروع کر رہے ہیں. اگر کسی عدلیہ کے تحت اگر میرٹس میں فیصلہ آ جائے خان صاحب کے خلاف، تو تب بھی آپ لوگ عدلیہ کو بچائیں گے یا عدلیہ کے خلاف آپ کا محاذ شروع ہو جائے گا؟ دوسرا کوشچن یہ ہے سر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹمپٹ آپ فائل کریں گے، تو گورنر تو ایک آئینی ادارہ ہے، امیونٹی حاصل ہے ان کو، تو کیسے کنٹمپٹ آپ گورنر یہ جواب دے دینا پھر. ڈیلے کی بات جو ہے نا، سپریم کورٹ نے تو کچھ اس کی نہیں کی. جو پاسبل ڈیلے 1 دن ہے، 2 دن ہے، 1 ہفتہ ہے، 1 مہینہ ہے، 4 مہینے، 3 مہینے، بڑا کلیئر ہے. ہاں جی، 90 days کا کہا ہے. دیکھیں جو پاسبل دیکھیں اب پنجاب میں 30 اپریل کو ہو رہا ہے، ابھی تو 90 ڈیز کے بعد ہو رہے ہیں، تو 90 ڈیز سے بعد ہے. منیمم کیا فرق تھا؟ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے امیڈیٹلی بعد اس کی عمل درآمد میں ایک ڈیٹ دیا، بلکہ ایک رینج دیا 30 اپریل اور 7 مئی کے درمیان. اور پریزیڈنٹ صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرتے ہوئے 30 اپریل کا چناؤ کیا. اگر اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد گورنر کے پی آج بھی سلیم اللہ اور کلیم اللہ کھیل رہے ہیں، کبھی ان کے سیکرٹری نہیں ہوتے خط کھولنے کے لیے، کبھی وہ پھر دوسرا خط لکھتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ تشریح ابھی سپریم کورٹ ہی کرے گا کہ آیا گورنر کے پی ایز اے فیڈرل ریپرزینٹیٹو آف دا پروونس وہ اہل بھی ہیں یا نہیں ہے. اس کی مثال موجود ہے میرے خیال میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں اور آصف زرداری صاحب کے کیس میں، کیونکہ آئین سے جو ہے وہ اوپر کوئی نہیں ہوتا، ہر کسی کو آئین کو ماننا پڑتا ہے. دوسرے اس نے قطری خط بنایا ہوا ہے اس سے خط کب تک یہ کھیلتے رہیں گے؟
हाँ जी। शुक्रिया आपका। जैसा कि आपके इल्म में है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो हुकूमती मामलात में मुदाखलत हो रही है, अब हम ये सवाल पूछने पर मजबूर हो गए कि हम आज़म खान साहब से पूछें कि ये हुकूमत आज़म खान साहब चला रहे हैं या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा चला रहे हैं। इसके बरक्स जो उनकी आईनी जिम्मेदारियां हैं कि उन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी है। और इसमें मैं आपको एक टेक्निकल बात ये बताऊं कि आईने पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है कि केयर टेकर कैबिनेट यानी निगरान काबीना गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनात करेंगे और इलेक्शन की तारीख देंगे। कंजंक्टिव है ये, आईने पाकिस्तान में बड़ा वाज़ेह ये लिखा हुआ है। तो अगर ये तारीख नहीं देते तो आईन की ये भी खिलाफ वर्जी है और ये जो निगरान काबीना है इसकी लेजिटिमेसी भी क्वेश्चनेबल है। इसको भी हम अदलिया के सामने उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ऑलरेडी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आईन से इनहिराफ कर चुके हैं। तो आर्टिकल 6 को वो एक्सपोज हो रहे हैं। और जैसे यहां पे बात हुई, बिल्कुल एक पिंग पोंग बना हुआ है। गेंद कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह की तरफ जा रही है। अवाम में शदीद बेचैनी है। महंगाई की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। मीडिया के ऊपर पाबंदियां, अदलिया के खिलाफ एक महाज खोल लिया इन्होंने। हम इन सारी जो सूरत हाल है पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए इस वक्त अवाम उन्नास की नजरें सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऊपर है। हम 2 अदालतों में जाएंगे। एक अवामी अदालत है जिसमें तहरीक इंसाफ पहले से अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू है, आपके सामने गैलप की सर्वे है और इस तरह की अवामी मकबूलियत के उरूज पे है इमरान खान। तो हम अवामी अदालत में भी जा रहे हैं, इसके ऊपर हम भरपूर मुजाहिमत करेंगे। और आला अदलिया से भी हम तवक्को रखते हैं कि आईन से जो इनहिराफ हो रहा है, जो जमहूरियत को डीरेल कराने की कोशिश हो रही है, बदतरीन आमरीत में भी इस तरह की फाशिज्म हमने नहीं देखी। तो इस पे आला अदलिया की तरफ हमारी नजरें हैं और इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आईन को बालाए ताक रखने की ये जो हुकूमती काविश है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम होगी। बहुत शुक्रिया। मेरा एक सवाल रह गया था, उसका जवाब कौन सा? अदलिया बचाओ तहरीक। आपने कहा कि अगर इमरान देखें, अगर यहाँ पे नहीं, हमने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि हमारी अदलिया के लिए सपोर्ट आज़ाद अदलिया के लिए थी, है और रहेगी, और इमरान खान की अभी से नहीं है। मैंने इमरान खान को स्लाव में यूके में 2007 में आज़ाद अदलिया के लिए जलसे करते हुए देखा है। और ये भी माजरत के साथ बड़ा क्लियर है कि कोई भी अगर इंसाफ का सिस्टम हो तो वो जो सिस्टम है वो इमरान खान में और आसिफ जरदारी में और नवाज शरीफ में और ये जितने जो रिवायती सियासतदान हैं इसमें फ़र्क ज़रूर करेगा। इसमें तशरीह करने की हमारी लिए मैं एक बात बताऊं कि जो जिस तरीके से अदलिया पे तनकीद हो रही है, तो क्या ये अदलिया वो नहीं है जिसने नवाज शरीफ को जाने दिया था इस मुल्क से? क्या ये वो अदलिया नहीं है जो शहबाज शरीफ ने गारंटी दी थी कि जी अगर नवाज शरीफ आएगा मैं गारंटी देता हूँ? आज उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया तो क्या अदलिया उनसे नहीं पूछ सकती है? तो ये जो मरियम नवाज इस तरीके से आला अदलिया पे बरस रही है ना, ये फ्रस्ट्रेशन है। ये जो सुबह शाम इमरान खान जिनका वज़रा और कोई काम ही नहीं है उनका, भाई तवज्जो दो, तुम्हारे से इकानमी खराब हो रही है, मुल्क तबाह हो रहा है, इलेक्शन की तरफ जाएं, वो सिर्फ इमरान खान को टारगेट कर रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि उनको दबा के हम कहीं कोई आला मुकाम हासिल करेंगे, ये नीचे जा रहे हैं। और आए रोज मुकदमे कि जी पेश नहीं हो रहा है। वो क्यों पेश नहीं हो रहा है? भाई उस पर कातिलाना हमला हुआ है, वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे मेरी जिंदगी को खतरा है, तो बजाय इसके कि आप सिक्योरिटी दें आप उल्टा मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये जो मुल्क इस वक्त टोटली बनाना रिपब्लिकन की तरफ जा रहा है, उसका एक नमूना पेश कर रहा है कि इस मुल्क के अंदर न कोई इंसानी हकूक रहे हैं, न कोई आइन का तहफ़्फ़ुज़ रहा है, ये जो मर्जी ये कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी इदारों की भी है कि जो लोग इस वक्त मुसल्लत है, जिनके ऊपर केसेस हैं, वो केसेस वाले लोग जो इक़्तिदार में आए हैं वो इस मुल्क को तबाह करने पे तुले हुए हैं। इसाक डार का सारा चेक, इसाक डार पहले भी भागा था तो मुस्लिम नून के दौर में भागा था। हम हमारे